ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے سب سے پہلے ہم بتائیں گے ایک ایسے بیوروکریٹ کی کہانی جو وزیر اعظم سے زیادہ مضبوط ہے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے زیادہ مضبوط ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کون ہے، اس کی کہانی فخر درانی بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے صدارتی انتخابات میں ایک دلچسپ امیدوار کی۔ وہ امیدوار کون ہے، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس جو آج آپ کے ساتھ گفتگو ہے اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وزارت خارجہ میں آج کیا ہوا، بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہاں پہ بھی، پاکستان اور بھارت کے حوالے سے وہ کیا کہانی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر ہم ایک ای میل کو بھی شامل کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں جو آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں، جو اہم نکات ہمیں بتاتے ہیں، وہ بھی شامل کیا کریں۔ کمنٹس میں بھی دیکھتے ہیں اور ای میل میں بھی ہم آپ کا جو رپلائی ہے اس کو یہاں پر جو اہم ایشوز آپ متعارف کرواتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم ایک ای میل کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فخر درانی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل جی، اللہ کا شکر۔ آپ کا پچھلے 3-4 دن امید ہے اچھے گزرے ہوں گے۔ جی ہاں، تو میرا خیال ہے ایک تو یہ آج جو آپ نے اچھا ایک وہ سلسلہ شروع کیا ہے ای میلز اور کامنٹ لوگوں کے، کیونکہ یہ کافی ساری چیزیں نئی ہمیں سیکھنے کو بھی ایسے ملتی ہیں، ہی تو یہ اچھا وہ ہے اس پہ وہ بڑی مہربانی۔ یہ آپ نے کیا چاہیے، ہم نے سب نے مل کے شروع کیا ہے، نہیں، بہرحال آپ یہ بھی ایک اس کو اچھا دیکھ ایک رہے ہیں۔ وہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کی رائے جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور اس میں بعض اوقات ہم ہماری وہ تصحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ اگلے دن اس کو جو ہے وہ درستگی اپنی جو ہے وہ اس کی کر لی جائے۔ تو درستگی تو کر ہی لیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے ایک بیوروکریٹ کی کہانی سنانی ہے، وہ کون بیوروکریٹ ہے، کتنے طاقتور ہیں، کیا کہانی ہے ان کی؟ شاہ جی، مجھے تو یہ ویسے خود بھی بڑا یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کوئی طاقتور بیوروکریٹس بھی ہمارے جو بیوروکریسی میں پڑے ہیں۔ دراصل کچھ اس طرح ہے خبر کہ آپ کو یاد ہے کہ جو پاکستان میں فلڈز آئے تھے سندھ اور خاص طور پہ بلوچستان میں، تو اس میں جو پاسکو ہماری گندم پورے پاکستان بھر میں وہ اکٹھی کرتا ہے، تو وہ جو پاسکو کے گودام تھے سندھ اور بلوچستان میں، ان وہاں پہ جو فلڈز کی وجہ سے وہ گندم ساری خراب ہو گئی، تو وہ کوئی 50,000 میٹرک ٹن یا اس سے کچھ زیادہ ہی تھی، جس کی ٹوٹل ویلیو 4 ارب روپے بنتی ہے وہ اس گندم کی۔ تو یہ جب شروع میں خبریں آئیں تو اس پہ پھر پرائم منسٹر نے انکوائری بٹھا دی کہ یہ کیوں کوتاہی ہے اس کی، اور اس کے لیے جو ایم ڈی پاسکو تھے ان کو طلب کیا گیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ ایم ڈی پاسکو تھے، کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، سعید احمد نواز ان کا نام ہے۔ یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو فارمر ڈی ایم جی گروپ تھا ان کے وہ تھے، ایم ڈی وہاں پہ لگے ہوئے تھے، تو ویسے یہ بیوروکریسی سے تھے۔ تو ان کو پہلا ایک کال اپ نوٹس بھیجا گیا نومبر میں کہ آپ جو ہے وہ اپنی آ کے وضاحت دیں کہ یہ کیونکہ آپ کی سربراہی میں یہ 4 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، جو گندم خراب ہوئی ہے۔ تو وہ انہوں نے اس نوٹس کا جواب نہ ہی بھیجا اور نہ ہی وہ انکوائری جو کمیشن تھا اس کے سامنے پیش ہوئے، پرائم منسٹر جو انسپیکشن کمیشن تھا۔ پھر دوسرا نوٹس بھیجا اور اس میں وارننگ دے دی کہ آپ اگر پیش نہ ہوئے تو ہم یک طرفہ کارروائی کر کے جو ہے وہ انکوائری مکمل کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی وہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صاحب ہیں وہ پیش نہیں ہوئے۔ پھر تیسرا نوٹس بھیجا، ابھی فروری 27 کو وہ تھا، اس میں انہوں نے وہ کہا گیا کہ آپ پیش ہوں۔ وہ تیسرے نوٹس پہ بھی وہ پرائم منسٹر آفس یا سیکریٹریٹ میں وہ نہیں آئے۔ اب یہ جو ایم ڈی صاحب ہیں، یہ انہوں نے ریٹائر ہونا تھا نومبر میں بطور ایم ڈی پاسکو 2023 میں۔ تو انہوں نے یہ دیکھیں، یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ ان کو اپنی جو فیوچر کی جو وہ ہے وہ بھی پہلے سے پکی کر لیتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی۔ تو یہ نومبر میں انہوں نے وہ چھوڑنا تھا عہدہ، جولائی میں جو ہے یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے جو، اس میں انہوں نے بطور ممبر کی تعیناتی بھی لے لی، اور حکومت جو جاتے جاتے شہباز شریف کی حکومت تھی اس نے اس کی اپروول دے دی۔ ان کو 4 ممبر تعینات کیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ جو ایم ڈی پاسکو تھے جن کی وجہ سے وہ 4 ارب روپے کی گندم خراب ہوئی تھی، ان کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ممبر کے طور پہ بھی تعینات کر کے گئے شہباز شریف حکومت۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ میں نے ان سے کل کوئی بات کرنے بھی کوشش کی، انہوں نے کال نہیں اٹینڈ کی۔ میں نے پھر ایک کویسچنیئر بھیجا ان کو، تب بھی جو ہے انہوں نے وہ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے
وہاں جو اس کمیشن کے ڈائریکٹر ہیں صالح نریجو صاحب، ان سے بات کی اور ان کا موقف، تو انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری چل رہی ہے ابھی جو انڈر پروسیس ہے، اور ایون پرائم منسٹر نے خود اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ پوری اس کی تحقیقات کر کے، کیونکہ یہ ایک بڑا نقصان تھا، 4 ارب روپے کی جو گندم خراب ہوئی تھی، تو اس پہ جو ذمہ داران ہیں اس کا جو ہے اس تعین کیا جائے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انکوائری آن گوئنگ ہے اور یہ اس پہ مزید نہیں بتا سکتے اس کا کہ آگے مزید ہم نے وہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک پریجوڈس ہو جائے گا معاملہ۔ تو ابھی تک وہ یہ جو بیوروکریٹ صاحب تھے اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ایک تو اپنی اپوائنٹمنٹ بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک اور لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ یہ پرائم منسٹر آفس بلانے کے باوجود بھی وہ 3 دفعہ نہیں آئے۔ بڑی جو صورتحال بتانے کو اتنی اچھی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو ایم ڈی ہیں پاسکو کے، وہ بھی اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں، تو ہی شوڈ آلسو شیئر ہز سائڈ آف دا اسٹوری، کیونکہ ان کا موقف بھی آنا چاہیے. تو ظاہر ہے ہم کسی سے دشمنی آپ کی بھی نہیں ہے. بالکل. لیکن شاہ جی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ بیوروکریٹ کا آنا یا نہ آنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاسکو ہے نا، یہ ایک بڑا اسٹریٹجک امپورٹنس کے حامل ادارہ ہے، کیونکہ اس میں یہ جو آپ کی خوراک جو ہے ملک بھر کی جو ہے وہ سٹور کی جاتی ہے اسی ادارے کے ذریعے، پورے پاکستان بھر میں اس کا نیٹ ورک ہے. اگر ان کا اتنے برے انتظامات ہیں کہ گندم وہ خراب ہو جاتی ہے اور اربوں روپے کی گندم خراب ہو جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس حوالے سے بھی کوئی جو پاسکو کو اپنے جو یہ سسٹم ہے گندم سٹور کرنے کے حوالے سے، اس کے بھی اپنی امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ بیوروکریٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ جو خوراک کے حوالے سے قلت یا اس طرح کا، یہ ایک بڑا ایک سنگین قسم کا معاملہ بن جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، تو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی. بتائیں کہ فورن آفس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے بڑی امپورٹنٹ آج بریفنگ بھی، اور اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں، آپ گئے ہوئے تھے فورن آفس میں؟ فارن آفس میں آج ویکلی بریفنگ تھی. ممتاز آرا بلوچ صاحبہ ان کی اسپوکس پرسن ہے، ہمارے ترجمان ہے وزارت خارجہ کی. تو آج جب ان کی بریفنگ ہوئی تو ظاہر ہے ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی بتائیے کہ بھارتی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے، تو اس کے اوپر کیا رسپانس ہے ہمارا. اس کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگوں نے سپلیمنٹری کوشچنز کیے. تو جو جواب تھا ممتاز آرا بلوچ صاحبہ کا بڑا نپاتولا جواب تھا. اچھا یہ یاد رکھیے کہ نریندر مودی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں لکھا ہوا بڑا زبانی لفظ. انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب سوارن ان کیے ہیں، سوارننگ ان جو ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ اس کے اوپر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. یعنی کہ ہمارے ادھر تو ان چیزوں کو بہت زیادہ مائنیوٹلی دیکھا جاتا ہے نا، کہ الیکٹ ہوئے ہیں یا سوارن ہوئے ہیں، تو اس بات میں بھی ایک فرق ہے. تو خیر انہوں نے جو ممتاز آرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں ٹویٹ کے ذریعے تہنیتی پیغام ملا ہے، اور بھی بہت سارے ملکوں نے پیغامات دیے ہیں، اور ہم بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. وہی پرانا ایک جو ہوتا ہے ڈپلومیٹک جو سوال ہوتا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ تمام موضوعات پر بات چیت ہو، کشمیر کے اوپر بھی بات ہو. پھر کسی بندے نے سوال کیا کہ جی جے شنکر صاحب جو ہے ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے سارک کے حوالے سے. تو پھر ممتاز آرا بلوچ صاحبہ وہ بڑی گرجی. انہوں نے کہا جی کہ اصل میں پاکستان نہیں، یہ بھارت ہے ایک ہی ملک جو کہ سارک کی تنظیم کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. پھر 2016 میں بھی سارک کا اجلاس منعقد نہ کروانے کی پوری کوششیں کی، اور بڑی یعنی کہ انڈیا کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا. تو آج یعنی کہ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ساری طرف اچھے معاملات ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ارد گرد آپ کے جو بارڈرز بند ہیں وہ کھلے، تجارت ہو. لیکن جدھر بھی جاتے ہیں، جدھر بھی ہوتا ہے معاملات جو ہیں منفی ہو جاتے ہیں. تو لیکن لیٹس سی، ایک بات پازیٹیو ہے. انہوں نے ممتاز آرا بلوچ صاحبہ نے کہا کہ ابھی وزیر خارجہ نہیں بنے، نئی گورنمنٹ ابھی پوری مکمل طور پہ ظاہر ہے ایک پروسیس ہو رہا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اب جب نئے وزیر خارجہ آئیں گے تو پھر ہمیں گورنمنٹ بتائے گی کہ کیا کرنا ہے، تو پھر ہم آگے چلیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادھر گورنمنٹ بن رہی ہے، دوسری طرف اپریل مئی کے مہینے میں انڈیا میں بھی الیکشنز ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. مارچ میں ابھی
ایران میں الیکشنز ہیں, تو جو انڈیا کے الیکشنز ہیں اس کے بعد میرے خیال میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. ہاں شاہ جی, ایک اور آپ بتا رہے تھے کہ کسی صدارتی امیدوار کی آپ نے جو ہے وہ ان کا انٹرویو کیا ہے, وہ کون ہے اور باقی کوئی یہ اس حوالے سے کیا چل رہا ہے صدارتی؟ آپ کو پتا ہے کہ صدر کا انتخاب جو ہو رہا ہے 9 مارچ کو ہو رہا ہے, تو صدر کے انتخاب کے لیے 2 نام تو سامنے ہیں نا ہمارے, ایک آصف علی زرداری صاحب, ایک محمود اچکزئی صاحب, جو اور 2-3 لوگ اور بھی ہیں عام آدمی جنہوں نے صدارتی انتخاب میں انٹرسٹ لیا ہے. انٹرسٹ مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک مذاق ہے, نہیں یار, اگر کوئی پاکستان کا عام شہری پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لیتا ہے تو ہی شوڈ بی انکریجڈ. ایک ان میں سے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے, پنڈی میں ہے, بچپن ان کا بلوچستان وغیرہ میں گزرا ہے, اصغر علی مبارک. یہ جرنلسٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے اور آپ سن کے حیران ہوں گے ان کے کاغذات جمع منظور بھی ہو گئے ہوئے. اچھا, انہوں نے میرا خیال ہے یہ الیکشن بھی لڑا ہے ابھی 2024 کا جو جنرل الیکشن. میں نے ویسے ان سے جو بات کی ہے نا وہ سب سے حیران کن ہے کہ جب ان کے کاغذات جمع ہوئے تو پی ٹی آئی کے کتنے ممبرز ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا. تو میرے خیال میں جو میں آپ کو بتاؤں وہ اہم نہیں ہے. ذرا سنتے ہیں اصغر مبارک نے مجھے کیا بتایا, دکھائیں جی اصغر مبارک صاحب سے میری جو گفتگو ہوئی آج. جی اس وقت ہم موجود ہیں صدارتی امیدوار اصغر علی مبارک کے ساتھ. انہوں نے اپنے کاغذات 9 مارچ کو ہونے والا جو صدارتی انتخاب ہے اس کے لیے جمع کروائے ہیں. اصغر علی مبارک ایک صحافی بھی ہیں, ایک وکیل بھی ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اصغر صاحب تقریباً 5 کے قریب 4-5 کے قریب نام ہے, ان میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے, تو آپ کو کتنی امید ہے کہ صدر بن جائیں گے آپ؟ دیکھیے, میں پاکستان کے اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں جو پاکستان کے اندر یہ صرف کہا جاتا ہے کہ چند حکمران یا چند خاندانوں کی ہے. آپ دیکھ لیں, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک لیڈنگ پارٹی جس نے بہت زیادہ ووٹ لیے ان کو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں, اور ان کے کوئی پرپوزل اسٹینڈرڈ بھی نہیں, اور ان کا کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں, اور انہوں نے ایک ایسے امیدوار کو جو پاکستان مخالف, جو پاکستان کے حوالے سے جس کے اوپر مختلف اعتراضات تھے, ان کو اپنا نامزد کیا امیدوار جن کا نام محمود خان اچکزئی. یہ کسی کی ذات کے اوپر سارے پاکستانی ہیں. تو میں نے جب دیکھا کہ ان کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس تھے, انہوں نے کہا جی ہمارا بھی کوئی ایسا ایک پاکستانی ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی ایسے ایلیگیشن ہے. تو آپ نے عمران خان سے کوئی رابطہ کیا کہ آپ کو کینڈیڈیٹ رکھ لیں؟ مجھے ان کے حلفاً میں کہہ رہا ہوں, مجھے 46 کے قریب ان کے آزاد امیدواروں نے مجھے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب جو انہوں نے اپنا نامزد کیا ہے ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے, اور ہمیں دلی طور پہ بہت دکھ ہوا ہے کہ ایسے بندے کو آپ لے کے کنٹروورشل کو لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کچھ لوگ آپ کو بھی صدارتی ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. کوئی آپ کو یقین دہانی ہے؟ بالکل ہے. آپ کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی آزاد ہے, یہ ہوتا ہے ہی وفاق کی علامت, یہ ہوتا ہے ہی غیر سیاسی. آپ کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے؟ میرے پیچھے آپ جیسے دوست, میرے پیچھے آپ جیسی قوتیں ہیں جو میڈیا کی جو آواز, عوام کی آواز کو آگے لے کے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس اسٹیٹس کو توڑے گا, ہم سے بہتر کینڈیڈیٹ ہیں, ہم سے بہتر لوگ ہیں. اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس, یہ پاکستان پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ہے, کم و بیش ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہوں, جو پاکستان کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے پاکستان کے سافٹ امیج کو اوپر لے کے جا سکے. یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کے کام کرے کہ ہم پہ ایلیگیشن لگے کہ یہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں, کیا بیک گراؤنڈ آپ؟ میں بلوچستان میں پیدا ہوا, میری ساری جو سکولنگ ہے وہ بلوچستان کے اندر ہوئی. یہی میں نے ابھی اچکزئی صاحب کے سامنے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بلوچستان کا نمائندہ کہتے ہیں. میری سکولنگ, میری پیدائش, میرا پہلا ریڈیو پروگرام 8ویں جماعت میں نے وہاں سے کیا تھا, ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے. اس کے بعد جو ہے اسلام آباد آئے, 9 کے قریب میں نے جو پاکستان کی جنرل الیکشن قومی اسمبلی کے اور اس میں بائی الیکشن میں حصہ لیا ہے. اس الیکشن کے اندر وہی کوالیفیکیشن ہے جو کہ ایک ممبر قومی اسمبلی کی. تو کتنے الیکشن جیتے ہیں آپ؟ سر میں نے تقریباً آلموسٹ جو ابھی لاسٹ الیکشن میں اس میں سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ووٹ لیے. بہت شکریہ. اچھا شاہ جی, یہ تو خبریں اور یہ ہو گیا, انٹرویو بھی ہو گیا. آج سے جو ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کامنٹس اور ای میلز کا, پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کو ایک ای میل بھیجی گئی ہے جو talkshock@777@gmail پہ, وہ کیا مسئلہ ہے اور کس حوالے سے یہ ای میل کی گئی ہے, یہ ذرا بتا دیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ایک ای میل آئی ہے اور بڑی اہم ای میل آئی ہے. ای میل یہ ہے کہ اسلام آباد میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسلام آباد میں بڑی تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں,
ان کے لیے رہائش کا ہاسٹلز کا بہت بڑا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے واقعی۔ ہاسٹل سٹی ہے یہاں پر، جہاں پر ہاسٹل میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بچے ینگ، بچیاں، لڑکیاں ینگ وہ رہتی ہیں، لیکن جو معیاری ہاسٹلز ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اچھا، ایک I-10-4 میں یا G-10-4 میں غالباً ایک ہاسٹل ہے جس میں کوئی خاتون اس کی مالکن تھی، تو وہاں پر انہوں نے خوراک اچھی، فوڈ اچھا نہیں دیا، تو ان کی کمپلینٹ کی گئی۔ تو جب کمپلینٹ کرنے والی جو خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کے والدین آئے تو وہ جو مالکن تھی اس نے کہا جی آپ کی بچیاں تو آزادی چاہتی ہیں، میں ان کو پابندی لگاتی ہوں، اس لیے اس لیے میری کمپلینٹ کر دی گئی ہے۔ پھر وہ بچیاں گئیں، کالج میں تھی یا یونیورسٹی میں تھی، تو ان کا سامان اٹھا کے باہر نکال دیا گیا، پھر سیکیورٹی ان کی لے لی گئی۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو ہاسٹلز ہیں ان کی نگرانی کسی کے سپرد کی جانی چاہیے، تاکہ ہاسٹلز کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس سے زیادہ پیسے نہ لیے جائیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مناسب خوراک، فوڈ اور باقی جو سہولیات ہیں رہنے کی وہ مناسب دی جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے، چونکہ ان ای میل کرنے والوں نے ہمیں اجازت نہیں دی تو اس لیے ہم ان کا نام نہیں بتاتے، لیکن ان کا بڑا شکریہ کہ یہ بڑا اہم مسئلہ، اور یہ خالی اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے، لاہور کا بھی مسئلہ ہے، کراچی کا بھی ہے، کوئٹہ کا بھی ہے، پشاور کا بھی۔ لیکن شاہ جی میں خود بھی یہیں اسلام آباد کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا ہوں، تو یہ ہمیشہ سے ہی اسلام آباد کی خاص طور پہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ہاسٹلز کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو جو ہے یونیورسٹیز کے ہاسٹلز ہیں وہ اتنی کوئی ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہ سب کو جو اسٹوڈنٹس خاص طور پہ آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں ان کے لیے وہ رہائش کا بندوبست کر سکیں۔ پھر جو پرائیویٹ ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ہے نا، دوسرے شہروں میں پھر بھی سستی آپ کو رہائش گاہ مل جاتی ہے، لاہور، کراچی وغیرہ۔ اسلام آباد بہت مہنگا ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ رہائش آپ ایک سنگل کمرہ بھی لیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں۔ تو ایک تو حکومت کو اس حوالے سے کوئی کرنا چاہیے کہ جو ہاسٹلس ہیں اس کے حوالے سے کوئی ہر یونیورسٹی کے لیے ایک تو فنڈس HEC کے ذریعے وہ کرے ہاسٹلس بنانے کے لیے، اور خود سے بھی حکومت کو کوئی اس طرح کا رہائشی منصوبہ وہ کرنا چاہیے جس میں اسٹوڈنٹ سٹی کر لیں، بنا لیں کوئی اس طرح کا۔ جگہ تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ فخر ویسے آپس کی بات ہے، حکومت پہلے بڑے کام کر رہی ہے۔ نہیں یہ جو نہ کرنے والے شاہ جی یہ سڑکوں کے اوپر اربوں روپے ویسے ضائع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حکومت نے پہلے بھی بنا کر دیکھ لیے، یہ پرائیویٹ کام ہے، یہ کانٹریکٹس کرنے چاہیے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، یہ کام نہیں ہوتے ان سے۔ میں اب یہ ٹاؤن پلاننگ فیل ہو چکی ہے، ان کی ٹاؤن پلاننگ فیل ہوئی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ تو یہ میں اور آپ نا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، فرینکلی ہمیں جو ان کی کیپیسٹی ہے اسی میں رہنے دیں، اور پوری دنیا میں ہوتا ہی ہے، حکومتیں نہیں یہ کام کرتی کہ وہ گھر بنا کر دے رہی ہیں، یہ پرائیویٹ کام ہے، یہ اوپن بڈنگ کریں، دیں ٹھیکے اور وہ کریں اور کام کر کے وہ آگے دیں، تو میرے خیال میں کافی۔ ایک اور جو ہے وہ مجھے کسی نے بھیجا ہے آپ کے لیے، اور جو آپ کے فارمر یا کولیگ عمر چیمہ صاحب کے لیے سوال تھا، ٹویٹر پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، کوئی عثمان صاحب ہیں ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹاک شاک کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے حوالے سے یہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی الیکشن میں تو یہ مستعفی ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ابھی تک انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کیوں نہیں استعفیٰ دیا، میرے خیال میں ان کے پاس تو اس بات کی بھی پوری پاورز تھیں کہ وہ انتخابات کو کالعدم قرار دے دیتے۔ یہ بات جو عثمان صاحب نے توجہ دلائی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہوئی تھی، اور چیمہ صاحب نے اور میں نے ہی کی تھی بات۔ چیمہ صاحب کی تھرو آؤٹ ان کے بارے میں بڑی اچھی اوپینین رہی ہے، ذاتی طور پہ بڑے مناسب آدمی ہیں، اور فرینکلی اسپیکنگ میں نے اپنی رائے ریویو کی تھی، چیمہ صاحب کی ہی اس میں بڑا ایک رول تھا، لیکن یہ بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا۔ تو آپ کے خیال میں دینا بنتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ایٹ لیسٹ انہیں پبلک میں آ کے بتانا تو چاہیے کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک، اور ذمہ داری اگر یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کچھ ہوا تو ہے نا، تو یہ ذمہ داری انہیں سامنے آ کے لینی چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ اگر اسی طرح یہ معاملہ رہا تو دیکھیں پاکستان میں
जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ओहदे लेना बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ओहदों पर लग जाते हैं। मेरे ख्याल में सबसे अहम चैलेंज ये होता है कि आप इज्जत के साथ किसी भी ओहदे से जाएं। ये जो इंतखाबात हैं 2024 के, ये इंतखाबात गैर शफाफ हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, और अगर ये ऐसे ही चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी जो इज़्ज़त है उसको ख़राब करेंगे और तारीख़ में उनका नाम अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। शाह जी, वैसे इंतखाबात सारे ही पाकिस्तान के गैर शफाफ होते हैं। 2018 वाले मैं ये देख रहा था कल भी कि देखें इसमें कितने सीटों का इन्होंने कहा है, 80 सीटों का, कि ये 80 सीटों पे हम जीते हुए थे और ये इन्होंने हमें हरा दिया है। जो 2018 के इलेक्शन थे ना, 90% जो इलेक्शन के वो थे पोलिंग स्टेशंस के, 90% इंतखाबात के नताइज 2018 में बगैर सियासी जो उम्मीदवारान थे उनकी मौजूदगी के तैयार किए गए थे। अच्छा, वो इससे ज़्यादा बड़ी रिगिंग थी। मेरी सुन फ़खर भाई, बात पता है क्या ना, जब हम ये बात करते हैं ना कि जी उस वक्त भी तो हुआ था, नहीं सुन लीजिए ना मेरी बात सुनिए, ये हम ना इस बात के मन ही ख़त्म कर देते हैं। गलत हुआ था उस वक्त भी, गलत हुआ है अभी भी। जब हम ये कहते हैं देखें जी उस वक्त भी तो हुआ था, देखें जी उस वक्त तो ज़्यादा बड़ा हुआ था। देखें ये मुझे भी पता है, मैंने ग्राउंड पे इलेक्शंस कवर किए हैं, प्री पोल इलेक्शन रिगिंग भी मैंने देखी है, इलेक्शन डे पे भी देखी है, और बाद में भी जो हुआ है मैंने और आपने देखा है। ऐसा ही है ना शाह जी, अब मेरी बात सुने। बात यह है कि अगर 2018 के जो इलेक्शन है उसमें तो फौज थी, और फौज कहाँ पर खड़ी थी? अंदर पोलिंग बूथ के अंदर थी, और फौजी हवालदारों ने निकाल दिए थे, रिजल्ट गिरने वालों को निकाल दिया था। गलत था। उस वक्त के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगे बढ़ के नाम लेना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज की बात हो रही है। शाह जी, और आपने सवाल मुझ पे पता है क्या उठाया? आपने सवाल, वो उस्मान साहब ने मुझे उठाया कि आपने ये बात की थी, तो मैं उसका जवाब दिया। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात इस पे, गलत वाली जो बात आप कह रहे हैं ना कि माजी में गलत हुआ तो इसको अब जो है आप ये नहीं कह सकते जस्टिफाई। देखिए रॉन्ग होता है। ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तैनात किसने किया आपको पता है ना? मुझे पता, इमरान खान ने किया। अगर आप ये चाहते कि वाकई मुस्तकबिल में कोई इस तरह की गलती ना हो, इलेक्शंस की धांधली के हवाले से ना हो, कोई शफाफियत बरकरार हो, इमरान खान के पास ये अच्छा मौका था उस टाइम लेजिस्लेशन के लिए। बाकायदा ये खुद कहते थे एजेंसीज बंदे इनको खुद मैनेज करके देती थी। ये चाहता तो उस टाइम इमरान खान इलेक्शन रिफॉर्म्स करवा सकता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी अपनी चॉइस थी। तो ये आप इसको इस तरह नहीं जस्टिफाई कर सकते कि माजी में गलत था तो आप अभी वाले को जो है वो ना करें, मैंने तो डिफेंड ना करें। डिफेंड कोई नहीं कर रहा। जो माजी में गलत हुआ, जो अभी भी गलत हुआ, लेकिन इसमें जिम्मेदार जो है इक्वली इमरान खान भी है और बाकी सियासी जमातें। यार बात ये है, मैं फ़खर दुरानी साहब, आप चूंकि वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, सुन लीजिए, अब आपको लंबी बहस हो जाएगी। इमरान खान ने जो काम किए वो मुझे भी पता है और आपने भी किया है। मैं अब आपको बताऊं कि ये इलेक्शन में खराबी की बहुत बड़ी वजह क्या थी इस वाले में। मैं साबित करूं शहबाज? नहीं, वो मुझे है अंदाज़ा जो आपने बताया था कि बात सुने, शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया, जब इंतजामिया की उसके ऑर्डर किया कि आईएसआई जो स्क्रीनिंग करेगी ब्यूरोक्रेसी का, क्यों आईएसआई स्क्रीनिंग करेगी? उसको क्यों आप ज्यादा काम दे रहे हैं? उसको नेशनल सिक्योरिटी का काम रहने दें, आगे उनके पास बड़ा है, उनका पॉलिटिकल सेल भी आपने शामिल किया हुआ है। अब ब्यूरोक्रेसी की स्क्रीनिंग यानी कि पोस्टिंग, ट्रांसफर और तरक्की जो है होगी वो उनकी स्क्रीनिंग से होगी। तो जब इलेक्शन में ड्यूटियां ब्यूरोक्रेटों से करवाएंगे तो वो फिर आपकी तरफ नहीं देखेंगे, वो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ नहीं देखेंगे, वो हुकूमत की तरफ नहीं देखेंगे, वो उनकी तरफ देखेंगे जो उनकी पोस्टिंग, तरक्की, प्रमोशन, पोस्टिंग करवा सकते हैं। तो ये अब आप जो है ना, मेरे ख्याल में अब आप मुझसे और ना करवाएंगे पर ये चले ना। एक बात मुझे इसका जवाब देने दे। देखिए, इस दफ़ा इंतज़ामिया से हुआ है ना इलेक्शन किया है। आपके जो पिछले दो थे वो जुडिशरी और फौज के जरिए हुए थे, वो भी इमरान खान ने नहीं माने थे। तो आपने वो माने थे ना, नहीं 2018 वाले मान लिए थे, वो तो उनके अपने हक में थे ना। 2013 वाले जो इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ इन्होंने गलत साबित हुए थे ना यार, वो उनके मानने तो शाह जी जुडिशरी का भी आपको कबूल नहीं, फौज का भी नहीं, इंतजामिया भी नहीं। इमरान खान को एड्रेस कर रहे हैं, मैं इमरान खान को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ।
نہیں میں ساری سیاسی جماعتوں کا کر رہا ہوں. بات چھوڑے نا, آپ نے 2013 کے الیکشن کا ایشو کس نے بنایا تھا؟ عمران خان نے بنایا تھا. بالکل عدالت میں گیا تھا, ساری جماعتیں مانتی تھی الیکشن کو, ایسے ہی ہے. ہاں بالکل, کورٹ نے سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا تھا نا. آپ کیوں عمران خان کو, عمران خان نہیں ہے ایشو, آپ عمران خان کو ایشو بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں الیکشن کے پروسیس کے اوپر آپ نے بات سنائی, اس کا میں یہ ہماری جو بحث ہے نا یہ چلتی رہے گی. آپ عمران خان بیشنگ شروع کر رہے ہیں. میں آپ کو آبجیکٹیولی بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار کون ہے. عمران خان بھی ہے, لیکن سب سے بڑا ذمہ دار شہباز شریف ہے, وہ ہمارے وزیر اعظم. میرا خیال ہے کہ یہ آج ہم اسی پہ بحث کو جو ہے ختم کرتے ہیں, پھر کل کے لیے اس کو بچا کے ایسے ہی ہے, پھر چلتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اگر کوئی آپ اس حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ بتا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, یا کوئی اور آپ اس حوالے سے کوئی کوشچن ریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.